آپ سحری کریں، اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں، 10 سے 15 منٹ لگا لیں. اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان ہے تو کیا گولز بنائیں، کس کو سنیں، قرآن کتنا پڑھیں، کس کی لیکچر سیریز کو فالو کریں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کس کی لیکچر سیریز سننی ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کون سا اسکالر سب سے اچھا پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، کیا سننا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اہم چیز یہ ہے کہ ہم سب کو اس مہینے میں اس ول کو، اس ڈیزائر کو باہر لانا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے چینج ہونا ہے اور اس مہینے کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. وہ ول اور وہ ڈیزائر جب تک نہیں آئے گی تو تب تک میرے خیال کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کوئی سیریز پوڈ کاسٹ فالو کرنا یا کوئی کتاب بھی پڑھ لینا. آئی تھنک کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم سب کو آج کی جو بزی لائف ہے، ہسل اینڈ بسل، آپ کو پتا ہے بہت فاسٹ پیس لائف ہے، سٹریس بہت ہے، لوگ جو ہے وہ جابز میں کھپے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں نکل رہا تدبر اور تفکر کرنے کا. تو آئی تھنک اس مہینے میں اپنے اسکرین ٹائم کو اگر ہم کم کریں، یہ چھوٹا سا گول ہے، اور 15 منٹ ڈیلی مصلی پر بیٹھ جائیں، صرف 10 سے 15 منٹ، جس میں ساری ڈسٹریکشنز کو دور کر کے ہم اللہ سے کوئی دعائیں کریں، باتیں کریں اور بس اپنا محاسبہ کریں. تو آئی تھنک یہ محاسبہ بڑا قیمتی ہے. یہ آج کے دور میں نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آج کے دور میں انسان چلتے پھرتے لیکچرز بھی سن رہا ہے گاڑی چلاتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہم سن لیتے ہیں، تفسیر بھی سن لیتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، لیکن وہ ٹائم نہیں مل رہا جو ایک اکیلا پن ہوتا تھا، ایک اکیلا ٹائم ہوتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. نمازیں بھی پڑھتے ہیں نا تو خیالات ہوتے ہیں بہت زیادہ ذہن میں، اور بہت سے ساؤنڈز چل رہے ہوتے ہیں، ایون نمازوں کے دوران ڈسٹریکشن ہوتی ہے، فوکس آؤٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہائی ٹائم ہے آج کے ہسل اور بسل کے دور میں کہ 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ڈیلی، اگر رمضان میں ہم دیکھیں سحری سے پہلے میں بھی آپ سحری کریں، اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں، 10 سے 15 منٹ لگا لیں اور 2 نفل بے شک پڑھ لیں. اس کے بعد صرف اللہ رب العالمین سے بات کریں، اپنی ساری لائف کا انالیسس کریں، اور جو آپ کو کمی لگ رہی ہے وہ اللہ سے مانگیں. دیکھیں، کھل کر مانگیں. اگر آپ کو کمی لگ رہی ہے کہ میرے ایمان میں کمی ہے تو اللہ سے ایمان مانگیں. ایمان اللہ کی دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایمان کم ہوتا ہے جس طرح سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان تمہارے دلوں میں ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے. سو آسک اللہ ٹو گیو یو ایمان. کہا کہ مانگو اللہ سے ایمان، تو مانگے اللہ سے. اگر آپ کسی گناہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں، مانگے اللہ سے کہ اللہ چھڑوا دے. آپ کسی ایڈکشن سے اسٹرگل کر رہے ہیں، مانگے اللہ سے چھڑوا دے. آپ کوئی فیملی ایشو سے گزر رہے ہیں، کوئی مسئلے سے گزر رہے ہیں، ڈی موٹیویشن ہے، آپ کو لیزینس ہے، مانگے اللہ سے. تو یہ جو ڈیلی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا رابطہ کرنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں نیڈ آف دی آور ہے. اور رمضان میں یہ بہت مفید ہے، بہت مفید ہے، کیونکہ رمضان آپ کو پتہ ہے رحمت کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے بھی بہت رحمان و رحیم ہے، لیکن رمضان میں اللہ رب العالمین خاص نظر کرم کرتا ہے اپنے بندوں پہ. تو آئی تھنک کہ یہ چھوٹی سی چیز ہم عادت بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ زیادہ مفید ہے بجائے کہ بہت سے کنٹینٹ کو فالو کریں یا بہت ان ریئلسٹک گولز بنا لیں اور وہ پھر فالو نہ کر سکیں. تو آئی تھنک کہ اس رمضان میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ہی پہچان لیا، اپنے مقصد کو پہچان لیا، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لی اور اللہ کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ شروع کر لیا، تو آئی تھنک کہ پرپز از اچیو. کیونکہ رمضان کا مین مقصد بھی تقویٰ بلڈ کرنا ہے. اللہ رب العالمین خود بتایا یہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تقویٰ اچیو کر لو. تو تقویٰ یہی ہے، تقویٰ ہے ہی یہ کہ آپ ہر کام سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کی ساری سوچ اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے. اللہ رب العالمین از دی فوکل پوائنٹ. یہی تقویٰ ہے. تو وہ فوکل پوائنٹ اللہ کیسے بنے گا؟ وہ نہیں بنے گا جب تک رابطہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں ایک انسان کے قریب آپ کب ہوتے ہیں؟ جب اس سے باتیں کرتے ہیں، جب اس سے رابطہ کرتے ہیں، جب اس کو اپنا دل دیتے ہیں، تبھی قریب ہوتے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہوتے. تو یہی کام اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. ایک تو یہ. دوسرا کوئکلی، آج کا جو پارہ پڑھا گیا، پارہ نمبر 6، اور کل بھی جو پارہ نمبر 5 اس کی بھی ریفلیکشنز میں تیار کر کے آیا تھا. پارہ نمبر 5 جو ہے اس میں سورہ نساء ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 26-27 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم میں سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے. اللہ تعالیٰ اپنی فیورز گنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فیور یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے تم لوگوں کے لیے
کہ اللہ نے جو لاز ریویل کیے ہیں وہ تمہیں ایکسپلین کر دیے جائیں قرآن کے تھرو. اب دیکھیں لاز کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایسی زندگی جس میں کوئی رولز ریگولیشن اور لاز نہیں ہے، وہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اور یہ میں نے وہاں بخوبی وٹنس کیا، فرسٹ ہینڈ وٹنس ہے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں گورے، نان مسلمس، لیکن جب ہم ان کی کلوزلی لائف دیکھتے ہیں تو دے ڈونٹ ہیو لاز اینڈ ریگولیشن. یعنی ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. تو یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. تو اس کو ریجوائز کریں ہم اور اسی پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور پھر دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور چاہو. دیکھیں ہمیں اسلام مشکل لگتا ہے اور شیطان بھی ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ریلیجن بہت مشکل ہے، ریلیجن کے لاز بہت مشکل ہیں. جبکہ اللہ ہمیں یہ باور کرا رہا ہے آیت نمبر 27 میں سورہ نساء میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارا بھلا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں لاز اس لیے ایکسپلین کر رہا ہے تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ تمہیں ڈائریکشن دے رہا ہے اور اللہ تم پہ خاص توجہ کر رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ جو راہ راست سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم خواہشات کی پیروی کرو. تو خواہشات کی پیروی کر کے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے. اور اگلی بات آخری آیا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دین نازل کر کے اللہ نے بہت آسانی تمہارے لیے پیدا کر دی. یقین کریں بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کے پاس ڈائریکشن ہے، آپ کے پاس سارے لاز ریگولیشنز ہیں، حلال حرام ایوری تھنگ از دیئر. آپ کو صرف فالو کرنا ہے. آپ کو کوئی تجربوں میں نہیں لگنا، کوئی آپ کو ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرنی. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو اسی بات پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے بہت.